بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس نے جو ہے 99 گناہ کیے۔ 99 گناہ، وہ بھی کیسے گناہ؟ مرڈر کیس۔ 99 آدمی کو ایک آدمی قتل کر دیا۔ اب اس کے بعد اس کے دل میں خوف پیدا ہوا اور توبہ اللہ کرنے کا خیال پیدا ہوا، اور بندہ جب بھی اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ کھلا رہتا ہے توبہ کرنے کے لیے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک آخری علامت ہے کہ قیامت کے دن سورج جو ہے وہ مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور فرمایا کہ جب مشرق کے بجائے مغرب سے سورج طلوع ہوا تو سمجھو قیامت کی وہ آخری نشانی ہے، اور توبہ کے تمام چانسز ختم، توبہ کے دروازے بند، یعنی توبہ کرنے کے تمام چانس ختم ہو جائیں گے، پھر توبہ کرنے کا کوئی موقع چانس نہیں رہے گا۔ اس وقت تک بندوں کے لیے چانس ہے، موقع ہے، جتنا رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اللہ کر سکتے ہیں توبہ کر لینا۔ تو بنی اسرائیل میں ایک آدمی جس نے 99 آدمی کو قتل کیا تھا، اس آدمی کے اندر جو ہے توبہ کرنے کا خیال آیا تو ایک منصب سے ملاقات ہوئی، تو وہ منصب اس کو مایوس کر دیے۔ انہوں بولے کہ ایک تو ہے، 9 لوگوں کو تم قتل کر دیے، تم جیسے بدنصیبوں کے لیے اللہ کے پاس کوئی چانس نہیں ہے توبہ کا۔ اب انہیں اور زیادہ مایوس ہوگا، انہیں بولا بھائی 99 ہے، ایک باقی ہے، تو ایک بھی کر دیا تو راؤنڈ فگر پورا ہو جاتا، لہٰذا راؤنڈ فگر مکمل کرنا بول کے انہیں کیا کرا، باہر نکل کے ایک اور آدمی کو قتل کر دیا۔ وہ 99 جا کے کتنے ہوئے؟ 100 ہو گئے۔ مگر یاد رکھنا، جب کسی انسان کے دل میں سچی پکی توبہ کرنے کا سچا خیال آتا ہے تو پھر یہ سچا خیال اور اچھا خیال انسان کو چین سے اور سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ تو وہ ایک آدمی کو قتل کرنے کے بعد اس کے اندر کی جو طلب، بے چینی طلب تھی، وہ اور بڑھ گئی۔ انہیں بولا بھائی یہ کیا کام کر دیا میں تو چلا تھا توبہ کرنے کے لیے، یہاں تو اور زیادہ گناہ کر کے میں اور زیادہ اللہ کا نافرمان بندہ بن گیا۔ لہٰذا اس کے اندر اور جب طلب پیدا ہوئی تو ایک اور دوسرے منصب سے اس کی ملاقات ہوئی، تو وہ منصب اس کو تسلی دیے، بولے کہ تم 100 نے 1000 قتل بھی کر دیا تو مایوس نہیں ہونا، اللہ میاں کی رحمت تیرے گناہوں سے بھی زیادہ بڑی ہوئی ہے، تیرے گناہ جتنے زیادہ ہیں اس سے زیادہ اللہ کی رحمت بڑی ہے، اس لیے مایوس مت ہو تو توبہ اللہ کر۔ اور دوسری بات اس منصب نے یہ کہا کہ تم ایک تو توبہ اللہ بھی کرنا، اور دوسرے جو ہے تم جو بستی میں رہے وہ گنہگار لوگوں کی بستی ہے، اس لیے وہ بستی کو چھوڑ کے یہ سامنے جو ہے نیک لوگوں کی بستی ہے وہ بستی میں چلے جاؤ، اللہ میں تمہاری توبہ کو قبول کر لیتے۔ چنانچہ توبہ کر کے انہیں وہاں سے نکل کے نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، بیچ میں اس کا انتقال ہوا، بیچ میں موت آ گئی، اور اس کی موت کا وقت آیا تو فرشتے آپس میں لڑنے لگے۔ جو گنہگار لوگوں کی روح کھینچنے والے فرشتے ہیں، علماء بنے ہمارا آدمی، اس کو ہم لے جاتے، اور نیک لوگوں کی روح کھینچنے والے فرشتوں نے کہا کہ یہ ہمارا آدمی ہے اس لیے ہم اس کو لے جاتے ہیں۔ اب یہ فرشتوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ کہا کہ نیک لوگوں کی بستی کا راستہ کتنا ہے ناپو، اور برے لوگوں کی بستی کا راستہ کتنا ہے ناپو، جس کا راستہ جتنا قریب ہے تو وہ لوگ اس کو لے جانا۔ اب وہ زمین بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ میں جب چاہیں گے زمین کو پھیلا دیتے، جب چاہے اللہ میں زمین کو سکیڑ دیتے ہیں، جیسے وقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے اللہ میں وقت کو پھیلا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں اللہ میں وقت کو سکڑ دیتے۔ معراج میں وقت کو سکڑ دیا نا، ابھی سنے ہم معراج کا واقعہ، شب معراج میں واقع معراج کے موقع پر اللہ میں وقت کو سکڑ دیے، اس لیے اتنے کم ٹائم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پورا کام کر کے آ گئے۔ تو ایسے یہاں پر کیا کرے، اللہ میں زمین کو سکڑ دیے۔ چنانچہ فرشتوں نے زمین کو ناپنا شروع کیا
تو مرتے مرتے وہ آدمی تھوڑا سا کھسک کے اپنے ہاتھ کو نیک لوگوں کی بستی کی طرف بڑھا دیا، جس کی وجہ سے نیک لوگوں کی بستی کا جو رستہ تھا وہ کم ہو گیا۔ اب اللہ میں بولے بھائی انہیں نیکی کی طرف بڑھ گیا، نیک لوگوں کی زمین کے قریب ہو گیا، لہذا اس کا شمار نیک لوگوں میں ہے، اور تم نیک لوگوں کی روح کھینچنے والے فرشتے آ کے اس کو لے کے چلے گئے۔ اس طریقے سے بندہ جو ہے موت سے ذرا پہلے بھی توبہ اللہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے بھائی کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں ہے، سچی پکی توبہ کرنا ہے۔ اگر ہم سچی پکی توبہ کریں گے تو ہماری روح پاک ہو جائیں گی، اور ہمارا جو ہے دل و دماغ پاک ہو جائیں گا، دل پاک ہو جائیں گا۔ روح اور دل پاک ہو جائیں گے تو رمضان شریف کی جو رحمتیں برکتیں ہیں وہ اس روح میں پاک صاف دل میں آ سکتی ہیں۔ اس لیے پہلا کام کیا ہے رمضان شریف کی تیاری کے لیے؟ سچی پکی توبہ کرنا، اور دوسرا کام ہے اپنی نیکی کے کاموں میں اضافہ کر دینا۔ اب بھی نیکی کے کاموں میں اضافہ کر دیں گے تو رمضان جو نیکیوں کا زمانہ ہے، نیکیوں کا سیزن ہے۔ رمضان کیا ہے؟ نیکیوں کا سیزن ہے، اور سیزن میں پیسہ زیادہ ملتا ان سیزن کے مقابلے میں۔ شادیوں کا ایک سیزن ہوگا، اس لیے شادی کے سیزن میں خادیوں کے بھی جیباں پوری گرم ہوتے، اور شادیوں کے سیزن میں شادی خانے بھی پھول چلتے، شادیوں کے سیزن میں کپڑے کی دکانیں بھی زبردست چلتے، باورچیاں بھی مزے میں رہتے۔ تو سیزن میں زیادہ فائدہ ہوتا ان سیزن کے مقابلے میں۔ اور رمضان شریف جو ہے وہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ ہم لوگ کیا کریں، اس کو کھانے کا سیزن بنا دیا، دہی بڑوں کا سیزن بنا دیے۔ یہاں گاؤں میں بھی ہوتے مسلم دہی بڑے بنا دوا دو ہریس یہاں تو کم ہو گیا، ہمارے حیدرآباد میں تو ہریس میں پوری اڑی پڑتے ہیں کھانے کے لیے۔ ہریسوں میں یہ کھانے پینے کا سیزن نہیں ہے، کہے کا سیزن ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ اب تک ہم لوگ کھا کے جسم کو موٹا کرے، لیکن اب نیکی کے ذریعے سے اپنی روح کو مضبوط کرنا ہے۔ تو دوسرا کام ہے بہنوں رمضان شریف کی تیاری کے لیے نیکیوں کے اندر اضافہ کر دینا ہے۔ اب نیکیوں میں دیکھیے، ایک تو روزوں کا اہتمام کرنا ہے، ذوق و شوق کے ساتھ روزے رکھنا ہے۔ بھائیوں کو بھی روزوں کا اہتمام کرنا ہے، مرد حضرات کو، عورتوں کو بھی روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ بہت ساری عورتیں اور بہنیں ہماری چھوٹے چھوٹے معمولی بہانہ بنا کے روزے چھوڑ دیتے، اور ہم لوگ عام طور پر جن بہانوں سے روزوں کو چھوڑ رہے ہیں یہ بہانے اللہ میاں کے پاس چلنے والے نہیں ہیں، یہ بہانے اللہ میاں کے پاس چلنے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے روزوں کا اہتمام کرنا، اچھی طرح روزے رکھنا، روزے چھوڑنا نہیں۔ اور دوسرا کام ہے نمازوں کی پابندی کرنا، کوئی نماز نہیں چھوڑنا۔ نمازیں اب تک نہیں پڑھتے تھے تو توبہ اللہ کر کے نمازیں پڑھنا شروع کرو، نمازوں کی پابندی شروع کرو، اور وقت ہوتے ہی اذان ہوتے ہی گھروں میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرو۔ گھر کے مرد حضرات کو، شوہروں کو، بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو مسجدوں کو بھیجو، بولو کہ جاؤ نماز پڑھ کے آؤ۔ حیرت کی بات ہے کہ ایشین پیٹ میں اچھے خاصے مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد ہے، اور مسجد بھی اچھی خاصی ہے، لیکن اکثر ہر مہینہ میں یہ آتا ہوں تو 2-4 مسلمانوں کے سوا مسجد میں کوئی نظر نہیں آتا۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ مسجد آباد ہوتی ہے تو دعا دیتی ہے بستی کے مسلمانوں کو کہ اے اللہ آپ بھی مسلمانوں کے گھروں کو ایسے آباد رکھیے جیسے مسلمان مجھ کو آباد کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم نماز کو نہیں جائیں گے مسجد ویران رہے گی تو مسجد بد دعا دیں گی، اور مسجد بد دعا دیں گے تو ہمارے گھراں اجڑ جائیں گے، ہمارے گھراں برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کرو، خود بھی گھروں میں اذان کے ساتھ یہ نماز پڑھ لیا کرو، اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کے نماز پڑھو، اور اپنے مرد حضرات کو، مردوں کو مسجدوں کو ترغیب دے کے بھیجو نمازوں پڑھنے کے لیے۔ یہ دوسرا کام ہے نمازوں کی پابندی کرنا۔ تیسرا کام ہے قرآن شریف کو پڑھنا، کثرت سے پڑھنا، خوب پڑھنا، کیونکہ رمضان شریف جو ہے وہ قرآن کے نازل ہونے کا زمانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آسمانی کتاب رمضان ہی میں دی ہے۔
علماء نے فرمایا کہ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کب ملی؟ رمضان میں ملی. اور زبور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو کب ملی؟ رمضان شریف میں. انجیل حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کب ملی؟ رمضان شریف میں. صحیفے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کب ملے؟ رمضان شریف میں ملے. یہاں تک کہ قرآن مجید ہمارے نبی حضرت سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب ملی قرآن مجید؟ رمضان شریف میں ملی. تو قرآن شریف کے ساتھ تمام آسمانی کتابیں جو ہے وہ رمضان میں نازل ہوئی ہیں. اسی لیے رمضان کیا ہے؟ قرآن کا سیزن ہے. قرآن خوب پڑھنے کا سیزن ہے. قرآن سے جی لگانے کا سیزن ہے. قرآن سے ہم جتنا دل لگائیں گے تو قرآن شریف بھی کیا ہے؟ خبر کے اکیلے گڑے میں انہیں ہمارا دل لگائیں گا. اگر دنیا میں ہم قرآن مجید سے جی لگائیں گے، قرآن مجید سے اپنے دل کو بہلائیں گے، تو ہمارا دل بہلانے کے لیے قرآن جنت میں جو خبر میں آئیں گا. خبر کیا ہے؟ اکیلے پڑے رہنا ہے. اور خبر کیا ہے؟ اندھیرا گڑا ہے. تھوڑی دیر لیٹ چلے گی، اندھیرا ہوگا تو ہیبت کھاتے ڈرتے، مگر خبر میں تو قیامت تک پڑے رہنا ہے اندھیرے گڑھے میں. یہ قرآن شریف سے دنیا میں ہمارا تعلق رہے گا تو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے اندھیرے خبر کے گڑھے میں روشنی عطا فرمائیں گے. اور اگر ہم دنیا کے اندر قرآن سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں گے تو خبر کے اکیلے پن میں جی بہلانے کے لیے اللہ میاں قرآن کو بھیجیں گے. ایک واقعہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک علاقے میں ایک بزرگ رہتے تھے. یافعی ایک خاندان ہے یمن کا. تو یافعی خاندان کے ایک بزرگ تھے. ان کی بستی میں ایک مسلمان کا انتقال ہوا تو بستی کے لوگ کیا کرے؟ اس کو نہلا دھلا کے، غسل دے کے، کفن پہنا کے، نماز جنازہ پڑھ کے اس کو قبر میں دفن کرے. اب وہ قبر میں جو ہے وہ یمن کے یافعی تو وہ یمن کے یافعی بزرگ جو ہیں انہوں بھی تھے وہ آدمی کے جنازے میں. چنانچہ قبر میں دفن کر کے سب لوگ چلے گئے. تو وہ بزرگ جو ہے تھوڑی دیر ٹھہرے، بولے اور تھوڑی دیر یہاں پر میں کچھ قرآن شریف پڑھ کے اپنے اس بھائی کے لیے دعا کر کے جاؤں گا. اس مقصد سے وہ ٹھہر گئے. چنانچہ لوگ قبر میں دفن کر کے جاتے ہی قبر میں ایک خطرناک دھماکے کی آواز آئی، اور آواز کے ساتھ ہی قبر کے اندر سے کتا نکلا. کیا نکلا؟ کتا نکلا قبر کے اندر سے. وہ بزرگ کتے سے پوچھے کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا؟ آپ بنے گے کہ صاحب کتے سے کیسا بات کرتے ہیں؟ ارے اب تو ٹریننگ کتوں سے باتیں کر رہے ہیں نا. انسان تو اب کتوں سے باتیں کر رہے ہیں، ٹریننگ کر رہے ہیں. ٹریننگ دینے کے بعد تو دنیا کے انسانوں کے ہاتھوں سے ٹریننگ لیا ہوا کتا انسانوں سے بات کر رہا. اتنے ایڈوانس ہو کے ٹیکنالوجی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں اولیاء اللہ کو کرامت کے ذریعے سے کتوں سے بات کرائے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کو کرامت بولتے. تو وہ بزرگ جو ہے کتے سے پوچھے کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا؟ کیونکہ ہم نے اپنے اس مرحوم بھائی کو دفن کرنے سے پہلے قبر کو اچھی طرح دیکھ کے صاف ستھرا کر کے اس کو دفن کریں. تو تھا نہیں اس کو خبر میں رکھا، کہاں سے آیا تو؟ تو کتے نے جواب دیا کہ تم نے اپنے جس بھائی کو دفن کیا ہے نا، میں اس کا عذاب ہوں. کیا بولا کتا؟ تم اپنے جس بھائی کو دفن کرے میں اس کا عذاب ہوں. عذاب، خبر کا عذاب. اس کو تکلیف دینے کے لیے میں پہنچا اندر. تو تمہارے اس مرحوم بھائی کا قرآن سے بہت تعلق تھا، بہت گہرا مضبوط تعلق تھا. تو تمہارے اس مرحوم بھائی کے قرآن نے مجھے مار کے بھگا دیا. تمہارے اس مرحوم بھائی کے قرآن نے مجھے مار کے بھگا دیا ہے. تو یہ ہے دنیا میں اگر قرآن سے ہمارا تعلق رہے گا
تو دنیا کے اندر بھی ہماری زندگی صحیح گزرے گی، نمازاں صحیح پڑھ سکیں گے، روزے صحیح رہ سکیں گے، زکوٰۃ صحیح طریقے سے دے سکیں گے، حج صحیح طریقے سے کر سکیں گے، اور شادیاں صحیح کر سکیں گے، گھراں صحیح طریقے سے گزار سکیں گے، اور شادی کے بعد کی زندگی بھی ڈھنگ اور سلیقے سے گزرے گی اگر ہمارا تعلق قرآن سے صحیح رہے گا تو۔ اور اگر ہم قرآن سے دور رہے، ہمارا قرآن سے تعلق مضبوط نہیں رہا، تو زندگی میں نہ ایمان محفوظ رہیں گا، نہ نمازہ زندگی میں رہیں گے، نہ روزے، نہ زکوٰۃ، نہ اخلاق، کچھ نہیں، سب چوپٹ۔ اندھے راجا چوپٹ راج، کیا بولتے ہیں، الٹی سیدھی اندھیر نگری چوپٹ راج، یہ زندگی ہو جائے گی اگر قرآن سے تعلق نہیں رہیں گا تو۔ اس لیے قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن کو سیکھیے۔ آپ لوگوں کے لیے بہت مواقع ہیں ہمارے سوسائٹی کی طرف سے، یہاں آس پاس کے مختلف مکاتب میں قرآن شریف کے سیکھنے کا موقع ہے، قرآن شریف سکھانے والے لوگ موجود ہیں، ان سے قرآن مجید کو سیکھیے، قرآن کو سیکھ کر اس کو اچھے سے اچھا پڑھیے، زیادہ سے زیادہ پڑھیے۔ تو رمضان شریف کیا ہے؟ قرآن شریف کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا مہینہ ہے۔ نماز وقت پہ پڑھیے، تراویح کا اہتمام کیجیے، اور زکوٰۃ اور دیگر صدقہ خیرات کا خوب اہتمام کیجیے، غریبوں کی خوب خدمت کیجیے۔ یہاں گاؤں میں جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے ہندوؤں بھی رہتے لگے ہوئے، اسی لیے رمضان کے مہینے میں اپنے محلے کے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کی بھی خوب خدمت کیجیے، ان کو کھلائیے، ان کو بھی، اور ان کو دعوت دے کے بلائیے۔ آپ کے پاس اگر کچھ کھانا زیادہ بن رہا ہے تو اس میں سے کچھ حصہ ہمارے اپنے اس بستی کے غیر مسلم بھائیوں کو بھی کھلائیے، اور ان کے پاس بھی افطاری بھیجیے، خوب دین کی خدمت کیجیے۔ اور اسی طریقے سے رمضان شریف میں کرنے کے کاموں میں سے ایک اہم کام ہے کہ ٹائم پاس نہیں کرنا، گناہ سے بچنا، وقت خراب نہیں کرنا، باتیں کر لیتے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ادھر کا کھیٹی کھاٹا کر لیتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، وقت خراب کر لے رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ نیکی اور ثواب حاصل کرنے کا موقع ہے، کیونکہ مرد حضرات تو خالی سحری میں کھا کے اور شام میں کھا کے روزہ تو رہ جاتے ہیں، لیکن سحر میں اور افطار میں گھر کے مردوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام عورتیں کرتی ہیں، جس کی وجہ سے عورتوں کو ڈبل روزے کا ثواب، ایک تو علماء جو روزہ رہ رہے ہیں ان کو ان کے روزے کا ثواب، اور دوسرے روزے داروں کی خدمت کرنے کا جو ہم ان عورتوں کو اور بہنوں کو موقع مل رہا ہے اس کا الگ ثواب ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کیجیے۔ تو 4-5 کام بولا میں، نمبر 1 سب سے پہلا کام توبہ اللہ کیجیے، اور دوسرا کام بولا میں کہ نیکیوں کا خوب اہتمام کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، روزہ رکھیے، 5 نمازوں پابندی سے پڑھیے، تراویح پڑھیے اہتمام سے، اور جو ہے صدقہ خیرات کا خاص طور پر اہتمام کیجیے، اور گناہوں سے بچنے کا خوب اہتمام کیجیے۔ یہ 4-5 اہم ترین کام ہیں، ان کاموں کو آپ خوب اہتمام اور توجہ سے کریں گے تو آپ کا روزہ اچھا گزرے گا، روزہ اچھا گزرا تو رمضان اچھا گزرے گا، رمضان اچھا گزرا تو آپ کی زندگی اچھی گزرے گی۔ آپ کی زندگی اچھی گزری تو آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائیں گی، اور آپ کی آخرت بھی اچھی ہو جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کے یہاں آنے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ ٹھیک ہے، دعا کرنا، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت